میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے بات چلی، آپ کہتے ہیں صاحب ہمارے ہاں ملوکیت آ گئی، بادشاہوں نے استبداد کیا، شہنشاہیت نے یہ کچھ کیا۔ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کی لم میں کیا کیسے؟ یہ اتنی دنیا کروڑوں کی تعداد میں آپ کے ہاں کی امت یہ سارا کچھ یہ بیٹھی ہوئی دیکھتی کیوں رہی؟ کیا ہو گیا تھا اس امت کو؟ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ نہیں سکتی؟ 100 سال تک پہلے یہ تعلیم تھی جو عام کی گئی اسلام کی تو جڑ بنیاد سے اکھیڑنے کے لیے۔ تو جب یہ دنیا جو ہے یہ لاش ہو گئی، ناپاک ہو گئی، ان لوگوں نے سنبھال لیا جسے آپ ملوکیت والے کہتے ہیں، استبداد والے کہتے ہیں۔ ان کے کاروبار میں دخل ہی نہیں گیا پھر کسی، ذرا سی ماتھے پہ تیوری ڈالی، ناک منہ چڑھایا، اور اس کے بعد کیا کہ جیسے ہم متفل لاش پہ کے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں، یہ دنیا کے پاس سے یوں گزر گئے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف انہوں نے رجوع کیا، خود اس سازش میں حصے لیے، وقت جائیدادیں کی ان کے ناموں کے اوپر، ان کا لنگر جاری ہوا۔ ان کے ہاں سے تو ٹیکس دیتے تھے نا عوام سے، اور ان کے ہاں یہ جائیدادیں وقت کر دیتے تھے۔ حضرت صاحب کا لنگر ہے صاحب، صبح سے شام تک جو آئے کھاتا چلا جائے۔ کہا کہ صاحب دیکھیے نا، یہ ہے نا اللہ والے، جاگیریں بخشی ہوئی ان کے نام پہ۔ یہ اوقاف ڈپارٹمنٹ سے پوچھیے، ایک ایک خان کا جو اتنی مٹی کی ڈھیری ہے، اس کے نام پہ کتنی بڑی جائیدادیں وقت، کس نے جائیدادیں وقت کی تھی؟ انہوں نے کہ جن کے پاس یہ سارا کچھ تھا، وہ جو عوام کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیتے تھے، اس میں سے سازش سے یہ جائیدادیں ان کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ عوام کا رخ ان کی طرف رہے، پھر جو جی میں آئے یہ کرتے چلے۔ آج بھی آپ دیکھیے، یہ بڑے بڑے آپ کے ہاں کے اولیاء کرام کے جو عرسوں کے دن آتے ہیں، اس پہ آپ کے اخبارات کے خاص نمبر نکلتے ہیں۔ کون سے اخبارات کے؟ جن کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ کمیونسٹ ہیں، یہ لوگ سوشلسٹ ہیں، یعنی خدا تک کے منکر۔ اخبار کو اٹھا کے دیکھیے، پچھلے دن ہی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کا عرس 5 محرم کو جو یہاں ہوتا ہے، اس پہ یہ نمبر اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت بابا صاحب ریاضت کرنے کے لیے گئے، 12 سال تک لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی، یہ مضمون چھپے ہوئے ہیں آپ کے۔ لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، جب بھوک لگتی تھی اس کو منہ مار لیتے تھے۔ 12 سال کے بعد کتب بن کے آ گئے، والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ بیٹا کس طرح سے یہ 12 سال گزارے، بھوک لگتی تھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، اس پہ منہ مارتا تھا۔ کہا کہ بیٹا اب بھی توکل کچا ہے، جاؤ یہ روٹی بھی پھینک دو، 12 سال اور جا کے یہ کچھ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پوچھئے نہیں، پھر گھومتے ہیں جس طرح سے یہ سارا، اور یہ کچھ کیا، اور اس کے بعد مولانا روم کی مصنوعی کے 4 شعر وہ یوں پڑھ دیے جاتے ہیں جیسے ابھی اوپر سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ وحی نازل ہو رہی ہے والی بات جو میں نے کہی ہے، یہ مبالغہ نہیں کیا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ معاف رکھیے گا، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ یہ آپ کے ہاں جتنی چیزیں یہ وحی نازل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ہاں آ رہی ہیں نا، جن کے نام اور رکھے گئے ہیں، کتب ہیں، اقطاب ہیں، غوث ہیں، مجدد ہیں، نبی بنتے ہیں، مسیح موعود کا نام رکھتے ہیں، یہ جو خدا کی طرف سے وحی ملنے والی بات ہے، یہ ساری اس تصوف کی سازش کا نتیجہ ہے۔ 4 شعر مولانا روم کے یوں ان کو تعظیماً لیا جاتا ہے جیسے خدا کی وحی آئی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس نے سارا بیڑا غرق کیا؟ معاف رکھیے گا، مجھے آج سینے میں میرے درد صدا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے عزیزان ایمان، مسلمانوں کی تاریخ میں اس تصوف نے کیا کچھ کیا ہوا، ساری تباہیاں اس کی لائی ہوئی، جن کے ناموں کے ساتھ آپ اس طرح سے علیہ السلام اور رحمۃ اللہ اور یہ کچھ لا رہے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا، میں اس انسٹیٹیوشن کے متعلق بات کہہ رہا ہوں، میں افراد کے متعلق گفتگو نہیں کیا کرتا۔ ان کا نام میں لوں گا تو میں ان کا نام بھی تعظیم سے لوں گا، لیکن اس انسٹیٹیوشن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی سازش تھی جو آپ کے ساتھ یہ کی گئی ان کے مقام بلند کرنے کے لیے۔
آپ کے یہاں یہ محی الدین شیخ اکبر جنہیں کہتے ہیں ابن عربی پیدا ہو گئے. کوئی شخص جو ہو ذہین جینس بلا کا اور گردن ہو اس کی ٹیڑھی، نگاہ کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہوا، بڑا خطرناک ہوتا ہے دنیا میں. بیچارے کسی دوسرے نے کیا کسی دوسرے کو جل دینا ہے، جلتے یہ جینس دیتے ہیں نا. عقل بڑی چیز ہے، خدا کی رحمت ہے، بشرطے کہ یہ خدا کی رہنمائی کے اندر چلے گئے، ورنہ عقلیں بے باک تو ابلیس ہے. یہ اس انداز سے میں عرض کر رہا ہوں برادران عظیم، یہ سارا لٹریچر نہایت عقیدتاً مندانہ طور پہ پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ ان کو پڑھا، بہ جاتا ہے ان کے دلائل کے ساتھ. اتنے زور کا وہ طوفان آتا ہے، بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. جینس تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنے آپ کے یہاں مدعی ہوئے ہیں نا خدا کے یہاں سے علم پانے والے، سب نے مستعار اور ادھار لی ہوئی ہیں اصطلاحات تک ابن عربی سے. اس کے لٹریچر میں آپ دیکھیں اس شخص نے یہ ساری چیزیں دی. کہیں حلول کرتا ہے، کہیں بروزی آتے ہیں، کہیں ذلی چلے آتے ہیں، کہیں وہ محبت کی حیثیت سے چلے آ رہے ہیں، براہ راست خدا کے یہاں سے علم پاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو سارا طوفان برپا کیا ہوا، اور اس کے ساتھ دنیا جو ہے نا کاٹ کی لکڑی. یعنی ان کے ہاں کی تو اپنی الگ بات رہی. غالباً 2 سال ہوئے ایک اسی قسم کا واقعہ چلا آ رہا تھا مولانا غلام رسول کا. حالانکہ وہ کوئی بڑے صوفی نہیں نظر آتے کہ وہ گھر سے چلے جایا کرتے تھے، 6 مہینے تک باہر رہا کرتے تھے اور گھر کا کوئی انتظام نہیں کیا کرتے تھے. بیوی بچے موجود ہیں، آپ چلے گئے، گھر کا کوئی انتظام نہیں. ایک دفعہ آئے اور آگے دیکھا کہ بیوی بچے سارے خوشحال ہیں، زندہ بھی ہیں، تندرست بھی ہیں. حیرت تو ہوئی ہوگی. بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیسے گزارا کیا؟ کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہیں، کوئی انتظام کر کے نہیں جاتے. ایک بھینس جو تھی چھوٹی سی کٹی، وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ میں نے پالی، اس کی پرورش کی، تو ہم اس کا دودھ بیچتے تھے، اس سے گزارا کرتے تھے. اس کے بعد تھا کہ اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگے اسی طرح اپنے سفر پہ، تو اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ خدا کے توکل کے راستے میں ابھی یہ ابلیسیت کھڑی ہے. اور اس کے بعد ساتھ ان کے نام کے اوپر جو درود و صلوات بنتے ہیں، افراد کا نام نہیں لیتا، میں نے عرض کیا انسٹیٹیوشن. تصور جب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر متاع جو ہے یہ قابل نفرت ہے، روحانیت اس تفروغ سے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ انہیں اس طرف لگا دیا اور استبداد کی لگامیں بے باک چھوڑ دی کہ جو جی میں آئے وہ کرتے رہیں. یہ ہے سازش جو آپ کے یہاں ہوئی. اہل شریعت جو ہیں ان میں انفیریارٹی کمپلیکس پیدا ہے. یعنی یہ تو یہی جو آپ کے ہاں کے حکام شریعت ہیں یہی دے رہے تھے نا. ان سے نہ کوئی کرامتیں سرزد ہوتی تھی، نہ روحانیت کے یہ مدعی تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا ادھر جا رہی ہے، پتہ لیا کیوں جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دنیا کی زینت کی چیزیں، آسائش اور رہائش اور زیبائش اور آرائش، یہ ساری کی ساری جتنی یہ کہتے ہیں قابل نفرت ہے، یہ حرام ہے، انہوں نے بھی اپنے ہاں اس قسم کی حدیثیں بتا دی. دنیا ایک جیل خانہ ہے، مومن اس سے دور بھاگتا ہے. دنیا ایک لاش ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، جو جی میں ہوتا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں 4 ہی چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. ان لوگوں نے اپنے ہاں پھر فرشتے بنانی شروع کی، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. یہ پتہ یہ کیا چیز ہوئی، کیوں اتنی لمبی چوڑی فرشتے بنی؟ یہ ریس لگی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے سمجھا کہ وہ جو لوگوں مرجع یا نام بن رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے. انہوں نے بھی شروع کر، معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ وہ اور ایک دعویٰ کرتے ہیں جو تمہارے پاس ہے نہیں. ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم خدا سے براہ راست علم حاصل کر کے آ جاتے. لیکن بہرحال وجہ اس کی کوئی بھی ہو، آپ کے ہاں بھی فرشتے بننے شروع ہوتے. اس کے اندر بھی نم یہی ہے. آپ دیکھیے گا، آپ کو معلوم ہے کہ متقی کی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار. پرہیزگار وہی اجتناب ان چیزوں سے
حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والا وہ تو ہر مسلمان کرے گا. یہ متقی جو ہے، اور آپ کو معلوم ہے نہیں کہا جاتا ہے فلاں بڑا متقی پرہیزگار ہے. پرہیزگار، ان چیزوں سے پرہیز کرنے والا. یا اللہ، پہلے تو ستیہ ناش تھا، سوا ستیہ ناش. یعنی انہوں نے یہ کچھ کیا کہ ان تمام چیزوں کو قابل نفرت قرار دے کے ان سے پرہیز کا نام روحانیت رکھ. لوگوں نے شریعت کے اندر پناہ ڈھونڈنی چاہیے، شریعت میں بھی ان چیزوں کے پرہیز کا نام تقویٰ رکھا. متقی وہ جو ان چیزوں سے پرہیز کرے، ترجمہ ہی پرہیزگار ہو گیا. غور فرمایا آپ نے عزیزان ایمان، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ متقی اور پرہیزگار یہ ہوگا. انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا. یہ جو چیزیں تھیں زینت کی چیزیں، یعنی عام ضروریات کی چیزیں انہوں نے حرام قرار دے دی. روٹی نہیں کھانی، کاٹ کی لکڑی پہ منہ مارنا ہے، تو زینت کی چیزوں کو کون حلال قرار دے؟ ہر زینت کی چیز حرام. ہر وہ شے جس میں ذرا سی خوبصورتی، کوئی حسن کا پہلو ہو، وہ حرام. یہ جتنی چیزیں یہاں حرام بتاتے ہیں، ریشم حرام، سونا حرام، یہ آسائش و سوائش کی برتن حرام. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، وہ جنت میں جتنی نعمتیں بتاتا ہے ساری یہ بتاتا ہے. حریر و اطلس کے پردے بتاتا ہے. لباس تو ایک طرف رہا، سونے کا زیور تو ایک طرف رہا. زیور کا تو الگ اس میں ہے کہ اعلیٰ درجے کے موتیوں کا زیور. سونے چاندی کے برتن بتاتا ہے، اعلیٰ درجے کے صوفے اور قالین بتاتا ہے. بلند ترین زندگی جو مومن کی، جس کو اس نے مثالی طور پہ پیش کیا ہے، وہ جنت کی زندگی ہے نا. وہ اس جنت کی زندگی میں یہ چیزیں بالتصریح بیان کرتا ہے. یہاں ان میں سے وہ ارباب روحانیت کو چھوڑ دیجئے. ان کے ہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ روٹی تک بھی جو ہے انہوں نے حرام قرار دی. آسائش و زیبائش کہاں رہی؟ ارباب شریعت نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر صبح یہ تلاوت کرتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کہ رسول ان سے پوچھو کون ہے وہ کہ جن چیزوں کو، زینت کی جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے. کون ہے وہ؟ یہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم ہیں. کر لے کی کرنا. عزیزان نے من سوچیے تو صحیح، کہاں پہنچ گئے ہم. جن کے ہاں یہ موجود ہو، کوئی من حرم زینت. ارے اٹھو، کون ہے ہو جائے مائدہ دار؟ کہے کون ہے کہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے وہ حرام کر. زینت اللہ ہے. والطیبات من الرزق، دونوں چیزیں ہیں. سامان زیست میں سے، کھانے پینے میں سے جن چیزوں کو خدا نے حلال و طیب قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا. زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا. پوچھو ان سے کہ کون ہے وہ؟ تصریح کر دی. قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ان سے کہو کہ ایمان والے وہ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ چیز ہے، خالصۃ یوم القیامت. اور اس زندگی میں تو انہی کے لیے ہیں، کفار کے لیے نہیں. یہاں تو ان کو بھی مل سکتی ہیں. یعنی پہلے یہ دنیاوی زندگی کہہ دی، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہنا تھا نا کہ سب ٹھیک ہے بالکل حلال، تو جنت میں جا کے حلال ہوں گی. یہاں تو نہیں، یہاں اس نے کہہ دی ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ. لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ نہیں لے سکتے. سبھی چیزیں ہیں، جس کا جی ہے خرید لے. لیکن اخروی زندگی کے اندر انہی کے لیے خصوصیت سے اندازہ لگائیے یہ چیزیں، اور یہ سب چیزیں آپ کے ہاں حرام قرار دی جائیں. یہ پروپیگنڈا کیجئے، یہ سبق پڑھائیے، اور اس کے بعد پھر ارباب استبداد آرام کی نیند سے. جیسا میں نے عرض کیا ہے، ان خانقاہوں کے ساتھ اوقاف کی زمینیں لگائیے، جاگیریں لگائیے، ان کے یہاں روزینے مقرر کریے، ننگے پاؤں ان کے حضور جائیے. یہ سب اس لیے ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت، ان کے ہاں جائیے، ان کے آستانوں پہ جائیے، ان کی قبروں پہ جائیے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں بادشاہ جو ہے وقت کا شہنشاہ ننگے پاؤں جا رہا ہے، عوام تو سر کے بل جائیں گے وہاں. کیا سیکھنے کے لیے؟ دنیا آرام. عزیزان ایمان، اس کے سامنے ہے تو پھر نکالیے. اب سمجھیے اس آیت میں قرآن کیا کیا گیا ہے، کیا ضرورت پیش آئی اس کو یہ کہنے کی. انسانیت کا گلا ڈھونڈ کے رکھ دیا ہوا تھا اس تصور نے
جسے تصوف اب کہا جاتا ہے. دین چیلنج تھا ان چیزوں کی طرف. دین نے اتنا ہی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ 4 چیزیں حرام ہیں ان سے اجتناب برتو نہ کہو. اس نے اس کی جڑ کاٹنی تھی کہ جو اس کے خلاف سازش ہونی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اسے کہا یہ حدود شکنی ہے، یعنی حدود شکنی ہم سمجھتے ہیں حرام چیز کو کھانے کا نام ہے. تو کہتا ہے حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دینا یہ حدود شکنی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے حلال کے ساتھ طیب ہمیشہ کہا ہے، یعنی ان میں سے جو حلال قرار دی ہوئی ہیں، جو خوشگوار چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص کھائے. بعض چیزیں تباً ناگوار گزر پسند نہیں ہوتی کسی پہ، وہ نہیں کھاتے. نہ یہ فریضہ ہی ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے وجود ان 4 چیزوں کے، فرض ہے ہر مومن پہ کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھائے اور تمبکٹو جانا پڑے وہاں کا بیر کھانے کے لیے. یعنی یہ معنی نہیں ہے، وہ ذہنیت ہے. انہیں حرام قرار نہ دو. یہ طیب ہیں، یہ حلال ہیں، خوشگوار ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے گا، تمتع کیا جائے گا ان سے. اور جہاں ذرا شائبہ ہوا اس چیز کا کہ ذاتی طور پہ ہی صحیح رسول کی زندگی کا ہر عمل تو ایک اسوہ بن جاتا ہے نا امت کے لیے. کوئی شے تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہہ دی کہ میں نہیں اسے کھاتا. عام مومن کے لیے یہ اجازت ہے کہ تو حلال کو طیب جو سمجھے وہ کھائے. آپ نے ایسا کیا ہوگا، لیکن چونکہ خطرہ تھا اس سے کہ یہ تصوف والی بات کہیں نہ آ جائے کہ حلال چیزیں جو ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے، تو پھر یہ روحانیت بلند ہوتی ہے. رسول سے بلند روحانیت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا خطرہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈسکریشن کے اوپر بھی پابندی کی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک 66/1. یہ رسول جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تم نے کیوں اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا؟ دیکھا آپ نے کہ وہیں سے ابتداءً ہی اس کی جڑ کاٹ دی تصوف کی. حالانکہ میں نے عرض کیا ہے یہ کوئی فریضہ نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کھائی جائے بالضرور. اس کی بھی اجازت ہے، قرآن نے دی ہے کہ طیب کی چیزیں ہیں ان کو کھایا جائے. کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بھی طیب چیزوں کو چھوڑتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ تو یہ گوشت حلال بکرے کا بھی ہم چھوڑ رہے ہیں معاشی ضرورت کے معاشرتی ضرورت کے تابع. لیکن نبی کا یہ فعل آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے. اور قرآن نے بتایا کہ ہوا اس سے پیش کر حضرت یعقوب نے اپنی کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا. یہ چیز تھی قرآن کے سامنے. نے کہا کہ ایک عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے، نبی کا عمل جو اس کا فیصلہ جو ہے بڑے دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے. قرآن کو یہ کہنا پڑا لیما تو حرم ما احل اللہ. تو نے کیوں حرام قرار دیا؟ کوئی ایک شے تھی اور اس کے بعد اس رسول کے امتی نہیں پہنچے ہوئے سب سے بڑے مقامات کے حامل مقربین بارگاہ الہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اس تمام جاذبیتوں کے باوجود مجھے دے دی جائے اور مجھے محاسبے کا بھی کوئی ڈر نہ ہو تو میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے ہو. اور یہ سب سے برگزیدہ ہیں رسول اللہ کی امت میں سے، فرد نہیں، انسٹیٹیوشن.